ہم کچھ بات کریں گے خارجہ امور اور بین الاقوامی جو تعلقات ہیں ان پر گہری نگاہ رکھنے والوں کے لیے حال ہی میں ایک منفرد کتاب لکھی گئی ہے اور اس کتاب کا نام ہے کلیکٹڈ ورکس آن فارن افیئرز اینڈ سیکیورٹی پالیسی، جس کو ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ نے لکھا ہے اور آپ اس کتاب کو پڑھیں تو اس میں ہما بقائی صاحبہ نے کچھ اہم نکات پر روشنی ڈالی ہے۔ مدثر بالکل، جیسا کہ اس وقت پاکستان کو دنیا کی گہری تبدیلی کو تسلیم کرنے اور اس پر رد عمل دینے کی فوری ضرورت ہے۔ جنوبی ایشیا میں بڑی طاقت کا مقابلہ کیسے ہو، ہندوستانی کردار کے ساتھ ساتھ انڈو پیسفک کی تعمیر میں اس کا کردار، پاکستان پر اثرات، اس کے علاوہ سی پیک اور علاقائی مسائل، نئی سرد جنگ کے خطرات، ان تمام تر ایشوز پر بات کی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ اگر یہ کتاب آپ پڑھیں تو ہما بقائی نے اس میں قوم اور ملک کے لیے اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کیا۔ اس وقت ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروفیسر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کتاب آپ نے لکھی ہے لیکن اس سے بڑھ کر وہ تمام تر اس کتاب میں چیزیں جو آپ کا اپنے تجربات اور اس وقت موجودہ حالات ہیں، سب سے بڑھ کر جو انڈو پاک کی اور پھر ایون جو پورا یہ کانٹیننٹ ہے اس پر اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ کیا ایسی چیز ہے جس کو اسپیسیفکلی اس کتاب میں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا؟ دیکھیے، جس طرح سے کتاب کے نام سے ظاہر ہے، اٹ از کلیکٹڈ ورکس آن فارن افیئرز اینڈ سیکیورٹی پالیسی، لیکن سب سے پہلے تو میں بول نیوز کو مبارکباد دے دوں۔ ہمارے یہاں وتیرہ نہیں ہے کتابوں کو سیلیبریٹ کرنے کا، ریڈنگ کلچر بھی ویک ہے، تو دا فیکٹ کہ آپ نے میری عزت افزائی کی اور ایک کتاب کو شوکیس کیا، میں انتہائی مشکور ہوں۔ اور بہت اچھی عمدہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں جن کے حوالے سے بات کرنی چاہیے، اور یہ کیوں اہم ہے؟ دیکھیے، یہ لارجلی اس لیے اہم ہے کیونکہ جو پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ہے نا، جو پاکستان کا پرسپیکٹیو ہے، جب وہ پاکستان کے حوالے سے لکھا جائے گا اور وہ پاپولر ڈسکورس کا حصہ بنے گا تو پھر ہمارا پوائنٹ آف ویو فیکٹر ان ہوگا۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں جنگیں آج کل کنونشنل فرنٹس پہ تو لڑی نہیں جاتی، جنگیں تو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ لڑی جاتی ہیں، نیریٹو فرنٹ پہ لڑی جاتی ہیں، پریپیگنڈا فرنٹ پہ لڑی جاتی ہیں، اور عمومی طور پر پاکستان کے بارے میں وہ لوگ لکھتے ہیں جو پاکستان سے باہر رہے ہیں بہت عرصے، تو دے آر ناٹ گراؤنڈیڈ ان دا ریالٹیز آف پاکستان۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ چاہے وہ میری کتاب ہو، چاہے وہ اور میرے جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں اس سینیریو میں کہ وہ پاکستان کا پرسپیکٹیو فیکٹر ان کرا رہے ہیں، تو وہاں میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ چھوٹی سی ایک کاوش ہے۔ کلیکٹڈ ورکس ہیں، اٹ از اسپریڈ اوور 2018 سے لے کر 2022 تک جو بھی گلوبل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور پھر ان کے اثرات پاکستان پہ کیا ہوئے ہیں، یہ تقریباً 46 آرٹیکلز میں ہم نے انکیپسولیٹ کر کے اس کتاب کی صورت میں پیش کیا ہے۔ اس کتاب کی لانچ اسلام آباد میں بھی ہوئی اور کراچی میں بھی ہوئی، صفا یونیورسٹی میں، ریجنل سٹڈیز پہ، اسٹریٹجک سٹڈیز انسٹیٹیوٹ میں، اور جو ایکسپرٹس تھے جس میں ڈپلومیٹس بھی شامل تھے اور اکیڈمیشنز بھی شامل تھے، کیٹیگوریکلی جو ان کا تبصرہ ہے اس کتاب کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت اہم ہے، اور پھر کیونکہ یہ 4 سال کا ایک ایسا پیریڈ ہے جس میں تقریباً ٹیکٹونک شفٹس ہوئی ہیں دنیا کی سیاست میں اور پالیٹکس میں، اور ظاہر ہے کہ اس کے اثرات پاکستان پہ بھی آئے ہیں، تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ کاوش شاید اہم ہو۔ اور آپ نے بول کی بات کی، بول نیوز سے آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، مخاطب ہیں، تو اس میں سے کچھ آرٹیکلز ایسے بھی ہیں جو آپ کا پرنٹ میگزین آتا تھا اس میں بھی میں نے وہ آرٹیکلز کنٹریبیوٹ کیے تھے۔ بالکل، اب آپ نے وہ ذکر کیا تو مجھے وہ ساری چیزیں کنیکٹ کر رہے تھے ڈاکٹر صاحبہ۔ اچھا پروفیسر صاحب، ایک چیز یہاں پہ آپ کے بک کے حوالے سے آپ نے کہا کہ آسانی سے جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ پڑھی جا سکتی ہے، مضمون بیسکلی یہ بڑا خشک ہوتا ہے کیونکہ یہ ناول نہیں ہے، یہ کوئی فکشن نہیں ہے، یہ ریالٹی بیسڈ ہو کیا رہا ہے اور ہونا کیا ہے اس پہ۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ جو 4 سال ہیں، یہ آپ نے خود بات کی، یہ بڑے اہم تھے۔ اب اس میں ایک نئی سرد جنگ کی بھی بات ہو رہی ہے، آپ کے بک میں کولڈ وار، نیو کولڈ وار پہ بھی بات ہو رہی ہے، تو اس میں کیا ایسا، کیونکہ مجھے بڑا انٹرسٹ ہوا کہ اس میں کیا چیزیں ہیں جو آپ نے بتائی ہیں اور بتانا چاہ رہی ہیں؟
دیکھیے یہ کیونکہ ہم نے اس کو ٹاپکس نہیں سالوں کے حوالے سے ڈیوائڈ کیا ہے کتاب کو، تو 2018 کی ڈیولپمنٹس ہیں، 2019 کی، پھر 20, 21, 22 کی ڈیولپمنٹس ہیں. فار ایگزامپل افغانستان میں کس طرح صورتحال چلی اس حوالے سے بات ہے، پاکستان انڈیا ریلیشنز کے حوالے سے بات ہے، پاکستان یو ایس ریلیشنز کے حوالے سے بات ہے، جو گلوبل پالیٹکس میں چینج آ رہی ہے کہ کیا یہ دنیا بائی پولیرٹی سے ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے. اور پھر جو ہم کولڈ وار کی بات کرتے ہیں، وہ پہلی کولڈ وار جس پہ میں اور آپ جس میں جیے، اس سے یہ ایک نئی کولڈ وار اگر اب تو ایسا لگتا ہے کہ ہو رہی ہے تو وہ کس طور مختلف ہوگی. جو کامنٹس میرے بک پر آئے وہ میں ان کے لیے بہت گریٹفل ہوں. زاہد حسین صاحب نے جو خود بہت پرولیفک آتھر ہیں، رائٹر ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور پھر وہ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں، انہوں نے اس کا پریفیس لکھا ہے، جنرل کدوائی نے اس پہ کامنٹ کیا ہے، موعد یوسف صاحب نے کیا ہے، جاوید جبار صاحب نے کیا ہے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشاہد حسین صاحب تشریف لائے تھے لانچ کے لیے، اور بہت سارے ڈپلومیٹس جس میں عبدالباسط اسد دورانی صاحب اور دیگر بہت بڑے نام. میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی جن لوگوں نے وقت نکالا اور تشریف لائے اور اس کتاب کے حوالے سے بات. ابھی تو ماشاءاللہ سے آپ کی اس کتاب کے اتنے چرچے ہیں کہ میں آپ کو اسپیسیفکلی اس پر ڈھیر ساری مبارکباد بھی دوں گی کہ آپ نے اتنی زبردست کتاب لکھی ہے. اچھا میرے 2 سوال ہیں آپ سے. ایک تو مجھے یہ بتائے گا کہ ایک وہ دور تھا، اگر ہم اپنی بات کریں، اگر میں اپنی کالج لائف یونیورسٹی لائف کی بات کروں، تو ہم ینگسٹرز کو اتنا سیاست میں دلچسپی نہیں تھی یا تاریخ پڑھنے میں اتنی دلچسپی نہیں تھی جتنی آئی تھنک سو اب ہے، کہ اب ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، 1 کلک پر ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے جاننے کے لیے، اور ہم کیا سٹینڈ لے رہے ہیں یہ جاننے کی بھی ہم آج کا نوجوان کوشش کرتا ہے. رسپانس نوجوانوں کا اس کتاب کو لے کر میں نے تو آبزرو کیا بہت اچھا ہے. آپ کا پرسنلی کیا فیڈ بیک اس پر آپ نے محسوس کیا وہ بتائیے گا. اور سیکنڈلی وہ ہمارے مسائل جو کہ دیر پا ہیں، جن کا حل آج تک نہیں نکل سکا، ایک تو دراندازی جو افغانستان کے حوالے سے ہم اکثر پڑھتے ہیں، خبروں میں سنتے ہیں کہ جناب ہو رہی ہے. آپ نے خود کہا کہ اب جنگیں کنونشنل نہیں ہوتی، ڈپلومیٹک محاذ پر ہوتی ہیں. تو افغانستان اور کشمیر کے مسئلے کو لے کر آپ نے کوئی سولوشن بھی کیا اس بک میں دیا ہے؟ جی افغانستان پہ تو دیر آر اے نمبر آف، یہ اوور آل 46 آرٹیکلز ہیں جو لکھے گئے ہیں، اور اس میں سے افغانستان کا میرا خیال ہے کمپوننٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے. اور اسی لیے جب ہم نے اس کو کتاب کو لانچ کیا اسلام آباد میں، تو ہم نے امبیسڈر اسد صاحب کو، کیونکہ وہ اس کے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں آف افغانستان، نے ان کو زحمت دی تھی کہ وہ کتاب پہ کامنٹ کریں. ہی واز ویری کائنڈ ٹو کم. افغانستان میں جو خواتین کے حوالے سے بحث ہے اس پہ بہت بات ہے، ہمارے ٹی ٹی کے حوالے سے بات ہے. اسی طرح پلوامہ اٹیک، سبسیکوئنٹلی جو انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بنے، اور اس وقت جو ایک گلوبل ٹرائی اینگولر ریلیشن شپس ہیں جس میں آپ کہہ لیجئے کہ انڈیا، چائنا، پاکستان، انڈیا، یو ایس، پاکستان، چائنا، یو ایس، پاکستان، یہ جو ریلیشن شپس ہیں ان پہ کامنٹری کی کوشش کی گئی ہے. یہ کتاب یوزفل، دیکھیے میں تو کیونکہ اسٹوڈنٹ ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز کی، اور میں تقریباً اپنی ساری عمر جڑی رہی اپنی اکیڈمک لائف میں اسی ٹاپک سے، یہی میں پڑھاتی بھی تھی، تو میرے لیے تو یہ ٹاپکس آئی لیو بریتھ اینڈ لیو تھرو دیم. لیکن جو اسٹوڈنٹس ہیں میرے خیال ہے کہ ان کو پاس اب انفارمیشن ہونی چاہیے، اور یہ جو ایک سوچ بن گئی ہے کہ کیا جو نگیٹس آف انفارمیشن یا ٹڈ بٹس آف انفارمیشن آتی ہے سوشل میڈیا پر، یا جو دیگر تھوڑی باتیں آپ کو پتہ چل جاتی ہیں آن اسکرین. بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی ضرورت ہے کہ اس وقت آج کل کے بچوں کو پڑھنے کی ہے، وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹس ہیں، ماس کمیونیکیشن کے ہیں، پولیٹیکل سائنس کے ہیں، اور پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، ارد گرد ہونے والا کیا ہے، اور اس پہ ضروری ہے کہ 216 پیج کی یہ بک ہے، اور قیمت بڑی کم ہے. سہرش، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ صرف 1195 روپے کی جو قیمت ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ کی بہت رکھی. پیراماؤنٹ پر یہ بک پڑھی ہوئی. مجھے یہ بڑا اچھا لگا کہ کیونکہ بکس کی وہ ہماری شکایت ہوتی ہے کہ 10,000 کا جوتا لے لیتے ہیں، 1200 کی بک نہیں لیتے ہیں. تو اشفاق صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پھر اس قوم کو جوتے پڑھنے چاہیے جو اتنی مہنگے جوتے لے رہے ہوتے ہیں اور کتاب نہیں لے لیتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے. تو کیونکہ یہ اس میں اگر تمام تر لوگ
اس طرح کی وہ کہنا کلیکٹیو ایفرٹس بھی ہیں تو وہ چیزیں بھی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ سے ہمارا رابطہ ہو گیا. ڈاکٹر صاحبہ یہ بک پڑھنے کا ہم نے پھر دیکھا بڑی شکایت رہتی تھی کہ پڑھنی تو ہم نے خود نہیں ہوتی تھی, کہتے تھے بک پڑھنے کا رواج نہیں. اب دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بک بڑا اچھا رسپانس بھی آ رہا ہوتا ہے. آپ نے جن لوگوں کا رسپانس دیا یہ بڑے لوگ ہیں, سب لوگوں کا بڑا اچھا رسپانس ہے, زاہد حسین صاحب ہوں یا اسد صاحب ہوں, سب لوگوں کا. لیکن اب کیا ینگ جنریشن, کیونکہ آپ استاد ہیں خود پڑھاتی اتنے سالوں سے, ینگ جنریشن میں واقعی ہے کہ بک کے ساتھ رشتہ واپس جڑ رہا ہے, پڑھ رہے ہیں اور نالج گین کر رہے ہیں؟ میرے خیال ہے کہ کتابوں کی طرف واپسی ہے, اور اس میں ایک بہت بڑا کردار جو ہے وہ لٹریچر فیسٹیولز کا ہے. چاہے وہ آکسفورڈ لٹریچر فیسٹیول ہو, چاہے وہ ادب فیسٹ ہو جو امینہ کرتی ہیں, اور جو دیگر لٹریچر فیسٹیولز جو ہیں وہ اب تقریباً ہر شہر میں ہونے لگے ہیں. چھوٹے شہروں میں ہوتے تھے, اب بڑے شہروں میں ہونے لگے ہیں, یونیورسٹیز میں ہونے لگے ہیں. تو وہ کتابوں سے آپ کی وابستگی, اور میں تو لفظ استعمال کرتی ہوں, کتابوں سے آپ کے عشق کو ریوائیو کرتے ہیں. یہ جنہوں نے کامنٹ کیا ظاہر ہے وہ اسٹیبلشڈ لوگ ہیں, لیکن میں نے جن کے لیے کتابوں میں کو سائن کیا وہ اسٹوڈنٹس ہیں. جو سننے آئے, جو بات سمجھنے آئے ان لانچز پہ, وہ بچے تھے. اینڈ آئی سائنڈ اے لاٹ آف بکس فار ینگ اسٹوڈنٹس. ایک گزارش کروں, ہو سکتا ہے یہ میری آبزرویشن ہو, لیکن مجھے لگا کہ اسلام آباد میں ریڈنگ کلچر مجھے زیادہ لگا بنسبت کراچی کا, جس کا مجھے دکھ ہوا. اسلام آباد میں سمہاؤ میری کتاب کی پذیرائی ان لوگوں کی جو خرید کے پڑھنا چاہتے تھے کمپیریٹیولی زیادہ تھی. تو میرے خیال ہے کراچی میں بھی, اور آپ کے پروگرام کے توسط سے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ابھی ایک ادب فیسٹ ہو رہا ہے شہر کراچی میں, وہاں پہ بھی اس کتاب کی لانچ ہے. میری کانورسیشن ہے موہد یوسف صاحب کے ساتھ. کس دن ہے جو لوگ سن رہے ہیں, ایونٹ از اوپن ٹو پبلک, ضرور تشریف لائیں. اچھا کس دن؟ دس از آن دا ویکینڈ جی, سیٹرڈے سنڈے, بالکل شہر میں ہیبٹ سٹی میں ہے یہ, اوپن ٹو پبلک ہے. اور صرف میری نہیں, بہت ساری اور عمدہ کتابیں جو ہیں وہ لانچ ہو رہی ہیں. میرے خیال ہے یہ کنورسیشن بڑی اچھی ہوگی موہد یوسف کے ساتھ. آپ تو یہ بڑا زبردست ہو گیا, امید ہمارے اپنے کلیگ رہے ہیں اور بڑے زبردست. اور میں یہاں پر مدثر آپ کی بات میں ایڈ بھی کروں گی کہ شکوہ کراچی والوں ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ کا آپ نے اب دور کرنا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ اسلام آباد والے کتابیں خرید کے پڑھتے ہیں. بات صحیح کی انہوں نے. آپ نے اب جناب کو یہ جذبہ دکھانا ہے, جوش دکھانا ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہی. ایک بار پھر سے آپ کو ڈھیروں مبارکباد. اور جناب یہ آپ نے پیراماؤنٹ پر اویلیبل ہے, سستی سی کتاب ہے, انٹرنیشنل ریلیشن کے اسٹوڈنٹس وہ لازمی طور پر اس کو پڑھیں, اس میں بہت کچھ ملے گا. قیمت میں سستی, ویسے بہت مہنگی ہے, کیونکہ جو کچھ اس میں ہے زبردست ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.